رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعز وشانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور شافع یوم النشور دستگیر دو جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہرگار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین بفضل تعالی رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے رب کی رحمتیں اس کی برکتیں اپنے بندوں پر بے پناہ لٹائی جا رہی ہے دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ ایسی برکتیں اور ایسی رحمتیں ہم جیسے گنہگار بندوں پر ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے آج کی جمعۃ المبارک کی مناسبت سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر ازواج مطہرات امہات المومنین کی شان کو بیان کیا گیا ہے رب نے فرمایا یا نساء النبی اے نبی کی گھر والیوں لستن کاحد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہاری شان اور تمہارا مقام تمہارا مرتبہ تمہاری فضیلت دوسری عورتوں سے کئی گنا بڑھ کر ہے عام عورت
ایک نیکی کرے رب 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے، نبی کی گھر والی ایک نیکی کا کام کرے، اللہ تعالیٰ 20 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ رب نے پوری امت مسلمہ کے لیے نبی کی گھر والیوں کو ماں کا درجہ دے دیا کہ میرے نبی کی جو بیوی ہوگی، میرے نبی کی جو زوجہ پاک ہوگی، وہ تمام مومنوں کے لیے ماں کا درجہ رکھے گی۔ جس طرح ماں کے ساتھ نکاح حرام، ایسے نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام۔ جیسے ماں کی حرمت، ایسے نبی کی گھر والی کی حرمت۔ جیسے ماں کا احترام، ایسے نبی کی گھر والی کا احترام۔ اور جیسے باپ فوت ہو جائے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد تمام ازواج مطہرات کا کسی اور جگہ پہ نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ شان، یہ فضیلت اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ان کو عطا فرمائی۔ اور ان ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ پاک ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو، آج 9 رمضان المبارک ہے۔ دل نے چاہا کیوں نہ مومنوں کی ماں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، سلام عقیدت پیش کیا جائے۔ قربانیاں بھی اتنی ہیں، نوازشات ہی امت پہ اتنی ہیں، ان کی احسانات ہی اتنے ہیں کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے۔ ہم ان کو ایک لمحہ کے لیے بھی ان کا احسان نہیں پورا کر سکتے۔ کون خدیجہ الکبریٰ؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال، مکہ کے قریش خاندان کی چشم و چراغ، بہت بڑی تاجر، بہت بڑی سرمایہ دار، جن کی تجارت کے شہرے پورے عرب کے اندر، جن کی شرافت کا شہرہ اتنا ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ ان کے کردار کی وجہ سے ان کو طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ طاہرہ کا معنی ہوتا ہے پاک، کہ یہ جو خدیجہ ہے یہ گناہوں سے پاک عورت ہے، یہ برائیوں سے پاک عورت ہے، یہ خرافات سے پاک عورت ہے۔ 2 شادیاں کی تھی جناب خدیجہ نے، اور 2 کے 2 شوہر فوت ہو گئے، ان میں سے اولادیں بھی تھیں۔ اب عمر 40 سال ہے، دل اب شادی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ فرماتی ہے میرا ذہن یہ بنا، اب جتنی ماندہ زندگی ہے، رزق حلال کما کر میں نے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے۔ فرماتی ہے شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا، مجھے کوئی امانت دار بندہ نہ ملا۔ کسی نے کہا یہاں ایک امین رہتا ہے، نام اس کا محمد ہے، رنگ اس کا بڑا گورا ہے، کردار کا بڑا ستھرا ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، کیوں نہ اس کو اپنا امین بنایا جائے، اس کو اپنا پارٹنر بنایا جائے، اس کو اپنا شریک بنایا جائے۔ آپ فرماتی میں نے اپنا غلام میسرہ ساتھ بھیجا، میسرہ تو نے ان کی ساتھ نوکری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، تجارت عرب کا راہی کرے گا، سدرہ کا راہی کرے گا۔ جناب جب میرے کریم آقا علیہ السلام شام گئے، اللہ اکبر،
تجارت کے اصول سیکھنے ہوں تو میرے آقا سے کوئی سیکھے، تجارت کے سودے سیکھنے ہوں تو میرے آقا سے کوئی سیکھے۔ آج تو دکاندار چیز بیچنے کے لیے کئی حربے اختیار کرتا ہے، گھٹیا چیز کو اعلیٰ بنا کے پیش کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا تجارت کا اصول، جو بھی چیز بیچتے ہر چیز کھری بتا دیتے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس کا یہ معیار ہے، اس کا یہ معیار ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو نہ لو۔ اللہ اکبر! میسرہ کہتے ہیں میں حیران تھا، جو چیز دوسرے تاجر کو کم منافع کے اندر ملتی تھی، یہ عرب کا چاند شام کے آ گیا، ڈبل منافع خدیجہ کو آ رہا تھا، ڈبل منافع مل رہا تھا۔ اللہ اکبر! جناب جب شام پہنچے نا بصرہ کے بازار کے اندر، وہاں نستورہ راہب نامی ایک شخص تھا، اس نے دیکھا میرے کریم آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ وہ نستورہ جو ہے وہ اپنی انجیل کے اندر، اپنے عیسائیت کے اندر کافی عبادت گزار تھا، چلا کشی کرنے والا تھا، عبادتیں کرنے والا تھا۔ اس نے فوراً میسرہ سے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ فرمایا یہ بنو ہاشم خاندان کا ہے، بڑا امین ہے، بڑا شریف ہے۔ انہوں نے کہا دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس کی چال ڈھال سے پتہ چل رہا ہے۔ پتہ میں نے کیوں پوچھا ہے؟ میسرہ نے کہا نستورہ کیوں پوچھا ہے؟ فرمایا میری انجیل بتاتی ہے کہ اس درخت کے نیچے اگر آ کے کوئی ڈیرہ لگائے گا تو وہ نبی آخر الزمان لگائے گا، خاتم النبیین لگائے گا، رنگ اس کا اس طرح ہوگا، چال ڈھال اس کی ایسی ہوگی، گفتار اس کا ایسا ہوگا۔ فرمایا میں نے دیکھنے کے ساتھ ہی پتہ چل گیا ہے، ہو نہ ہو مسلمانوں کا آخری نبی تشریف لا چکا ہے۔ اے میسرہ تم نے اپنے مال کے اوپر بھی توجہ دینی ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے مال سے زیادہ تم نے عرب کی چاند کا خیال کرنا ہے، تم نے اس ہستی کا خیال کرنا ہے، اس کو نقصان کوئی نہ پہنچائے۔ اگر میں زندہ رہا جب اس کو نبوت کا تاج پہنایا جائے گا، میں اس کی ضرور خدمت کروں گا، میں اس کی ضرور دیکھ بھال کروں گا۔ میسرہ کہتا ہے میں نے پھر جلدی کام کو نپٹایا، واپس آئے۔ جب واپس قافلہ آ رہا تھا ڈبل منافع لے کر، جناب خدیجۃ الکبریٰ مکہ پاک کے بالائی مقام کے اوپر انتظار کر رہی تھی۔ رب نے پہلا نظارہ جناب خدیجہ کو یہ دکھایا۔ وہ نظارہ کیا تھا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب یہ میرے عرب کا چاند مکے کی دھرتی کے اندر قدم رکھ رہا تھا، اوپر سے جو ہے وہ سورج چمک رہا تھا، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، جن دو فرشتوں نے میرے آقا کے اوپر سایہ کر رکھا تھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ میں حیران ہو گئی، یہ سایہ، یہ دو فرشتے، یہ دو نورانی مخلوق کی کیسی ہے؟ میں نے میسرہ سے پوچھا میسرہ تم نے بھی کوئی اس عرصے کے اندر کوئی چیز دیکھی ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے او خدیجۃ الکبریٰ تو نے ایک منظر دیکھا ہے، میں نے تو سارے سفر کے اندر ان کے عجائبات دیکھے ہیں۔ جب یہ باہر نکلتے جو ہے وہ بادل ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا، ان کے اوپر جو ہے وہ نورانیت ہی نورانیت چھا جاتی۔ میں نے سارے قافلے کے اندر، سارے رستے کے اندر ان کی کرامات کو دیکھا ہے، ان کے معجزات کو دیکھا ہے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں مال کے بارے بتا، میں ڈبل منافع میرا دل نے تسلیم کیا، اگر ہو سکے تو میں ان کو زندگی کا شریک حیات بنا لوں، زندگی کا ساتھی بنا لوں، زندگی کا جو ہے وہ جیون بنا دو۔ فرماتی میں نے اپنے سرکار کی پھپھی پاک جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کے بارے میں مشاورت کی کہ میرا جی چاہتا ہے میں محمد علیہ السلام کے نکاح کے اندر آ جاؤں۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ باتوں کا سلسلہ چلا، سرکار کے پاس پیغام پہنچا، میرے آقا نے اپنے دونوں چچوں سے مشورہ کیا، جناب ابو طالب کے پاس، جناب امیر حمزہ کے پاس۔ دونوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، خدیجہ جیسی طاہرہ عورت محمد تجھے مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کے چچا نے کہا اے خدیجہ اگر تجھے محمد جیسا
अमीन मिल जाए, इससे बढ़कर रिश्ता नहीं है। रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया। अब देखना वो खदीजतुल कुबरा जिनके पास 70 ऊंटों जितना माल तिजारत है, जिनके पास लाखों दिरहम दीनार है, मेरे आका का मकान तो कच्चा, मेरे आका के घर तो कसम कुर्सी, मेरे आका के घर तो तंगदस्ती और फक्र फाका, सारा सामान लेके आई, सरकार के कदमों के अंदर डाल दिया। या रसूल अल्लाह, अब खदीजा आपकी हो गई, ये सामान आपका हो गया, मैंने आपके साथ रहना है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारा सामान लिया, गरीबों के अंदर बांट दिया, फकीरों के अंदर बांट दिया, यतीमों के अंदर बांट दिया। वो खदीजा जिसको पूरे अरब वाले मालदार समझते थे, खुदा की कसम ऐसे दिन भी इस औरत पे आए, सरकार के घर में 3-3 दिन तक चूल्हा न जलता, फाका कशी होती, गंदम का नाम नहीं, जो न मिले पानी पे गुजारा किया, लेकिन कभी एक दिन भी ऐसा ना आया खदीजतुल कुबरा ने सरकार को गिला दिया हो, शिकवा दिया हो, या रसूल अल्लाह मेरा बैकग्राउंड तो देखो, मैं अरब की शहजादी थी, मैं अरब की मुतमव्विल खानदान की थी, मेरा कितना जो है वो माल था, कितना सरमाया था, तुम्हारे घर में आकर तो मुझे भूख के लाले पड़ गए, मेरा पेट जो है वो हर वक्त फाका कशी के साथ रहता है। ना ना, कभी कोई गिला न किया। सरकार ने फिर इस औरत को कितना नवाजा। फरमाते जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी थी, जिब्रील आए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार को सलाम किया और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर के बाद खदीजा आपके पास एक प्लेट सालन की या कोई मशरूब लेके आ रही है, और जो ही वो लेके आए, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाके मेरे महबूब को बताओ कि खदीजा को रब सलाम भेज रहा है, खदीजा को रब सलाम भेज रहा है, और साथ जिब्रील अमीन भी सलाम भेजता है, और साथ ये भी कहना, या रसूल अल्लाह, सलाम पेश करने के बाद जनाब खदीजा को ये भी खुशखबरी देना, खदीजा के लिए रब ने जन्नत के अंदर ऐसा महल तैयार कर रखा है जो मोतियों से बना हुआ है, हीरों से बना हुआ है, जवाहरात से बना हुआ है। खदीजा उस महल के अंदर न कोई शोर होगा, न कोई शगब होगा, सुकून ही सुकून होगा। अल्लाह ने खास तेरे लिए वो तैयार कर रखा है। अल्लाह अकबर, कितनी शान की माल का। और जब विसाल का वक़्त आया ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पैगाम आया, या रसूल अल्लाह, खदीजा ने सलाम भेजा है और साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया है। या रसूल अल्लाह, खदीजा फरमाती है, अगर हो सके अपने बदन अथर की चादर मुझे कफन के लिए अता फरमा दे। सरकार रो पड़े, रोए, फरमाया, खदीजा तूने कौन सी बात कर डाली है, तू मुझसे अब मेरी चादर मांगती है, अगर तू चाहे तो मोहम्मद तुझे अपने जिस्म का गोश्त भी देने के लिए तैयार है, जिस्म का गोश्त भी देने के लिए तैयार है। और जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 25 साल जनाब खदीजा के साथ गुजारे, सरकार ने दूसरी शादी नहीं की। फरमाया, खदीजा जैसी बावफा, बाहया, शरीफुन नफ्स औरत के होते हुए मोहम्मद दूसरी शादी नहीं करेगा। और जनाब आयशा फरमाती है कि सरकार आपके विसाल के बाद अक्सर उनका जिक्र करते, घर में अगर कोई गोश्त पकता, फरमाते, आयशा ऐसे करो, खदीजा की सहेलियों को दे कर आओ, खदीजा की सहेलियों को दे के आओ। तो फरमाती, एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गैरत आ गई, या रसूल अल्लाह, हर वक्त तुम खदीजा का नाम लेते रहते हो, कोई और भी नाम ले लिया करो। फरमाती है, आयशा तुझे नहीं पता, वो ऐसी औरत थी, जब दुनिया वालों ने मुझे झुठलाया, खदीजा ने मुझ पे ईमान लाया। जब लोगों ने मुझ पे इनकार किया, खदीजा ने मेरा इकरार किया। लोग मुझे बाहर धक्के देते, गालियां देते, आवाजें कसते, मैं दुखी दिल के साथ जब घर आता, खदीजा मुझे ऐसा दिलासा देती,
مجھے ایسا حوصلہ دیتی، میرا ایسا دل بڑھاتی، مجھے سارے غم بھول جاتے، مجھے ساری پریشانیاں بھول جاتی۔ تم خدیجہ کے بارے میں غیرت نہ کیا کرو۔ خدیجہ نے میرے بڑا ساتھ دیا ہے، جن کے دن اچھے گزرے ہوں زندگی کے اندر مرنے کے بعد بھی بڑا یاد آتے ہیں۔ ایک دن جناب خدیجہ کی بہن آئی، سرکار کی سالی مبارکہ، اجازت لی، ان کا نام حالہ تھا، جو ہے وہ اجازت لی نا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو جناب خدیجہ کا دور یاد آ گیا۔ جناب خدیجہ کی سرکار کے پاس آتی تو اجازت لے کے آتی، جو ہی اجازت لی آپ نے سر اٹھا کے کہا، فرمایا خدیجہ، دیکھا تو حالت ہی ہائے ہائے۔ سرکار اللہ اکبر، میں نے سمجھا خدیجہ ہے، تیرا انداز سیم وہی تھا، تیرا انداز وہی تھا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ بس بھی کر دو، ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہو، وہ تو میں نے سن رکھا تھا بوڑھی ہو گئی تھی، ان کے دانت بھی گر گئے تھے، ان کے مسوڑے بالکل خشک ہو چکے تھے، سرخ ہو چکے تھے، پھر بھی تم ان کا نام لیتے ہو۔ فرمایا اے عائشہ، مجھے خدیجہ کی محبت رب تعالیٰ کی طرف سے ادا کی گئی ہے، میں ویسے نہیں یاد کرتا، مجھے رب تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر، میرے دل کے اندر خدیجہ کا پیار ڈال دیا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا نا، اس وقت جنازے کے احکام نہیں آئے تھے، جنازے کے بارے حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا دل بڑا غمناک تھا، بڑا غمگین تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب قبر تیار ہو گئی مکہ پاک کے قبرستان کے اندر، سرکار دو عالم علیہ السلام قبر کے اندر خود لیٹ گئے، خود لیٹ کے فرمایا خدیجہ، میں نے تیری قبر کو بابرکت بنا دیا ہے، میں نے ایک بار لیٹ کے تیری قبر کو بقعہ نور بنا دیا ہے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے نوادشات تھے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، مومنوں کی وہ پہلی ماں جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارا۔ ساری کی ساری اولاد میرے آقا کی جناب خدیجہ سے ہوئی، سوائے ایک بیٹے جناب ابراہیم کے، وہ جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے، لیکن ساری اولاد ایسی ہوئی کیا ہی کہنے۔ 4 بیٹیاں جناب ام کلثوم، جناب بی بی رقیہ، جناب بی بی زینب، جناب فاطمہ الزہرا، چاروں کی چارہ اعلیٰ سے اعلیٰ۔ اور بیٹے جب جناب قاسم فوت ہوئے نا، چھوٹے سے تھے، گھر میں سرکار آئے، جناب خدیجہ کو دیکھو رو رہی تھی۔ میرے آقا نے پوچھا خدیجہ کیوں رو رہی ہو، رویا نہ کرو، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرتے یا رسول رو کیوں نہیں، ابھی تو میرے پستان کا دودھ بھی ختم نہیں ہوا، کاش میرا قاسم زندہ ہوتا، میرا دودھ پیتا تو میرے دل کو حوصلہ ملتا۔ جب یہ بات کہی میرے آقا نے فرمایا رب کی رضا پہ راضی رہ خدیجہ، اگر تو چاہتی ہے، ہاں میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا بیٹا قاسم جنت کے اندر اپنی رضاعت کی عمر پوری کر رہا ہے، اگر تو چاہتی ہے محمد علیہ السلام تجھے اس وقت قاسم کی آواز جنت سے سنا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی جناب خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ بس، اگر یہ پہلے آپ مجھے بتا دیتے تو میں یہ بات ہی نہ کرتی، مجھے اور حوصلہ آ جاتا، میں آپ کے اوپر یقین کرتی ہوں، میں آپ کے اوپر ایمان رکھتی ہوں۔ اس عظیم ہستی کا کل یوم وصال ہے، جتنا ہو سکے اس عظیم ہستی کو یاد رکھیے، یہ بہت بڑی محسنہ کائنات ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جن کو ساری زندگی نہیں بھولا، ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ جتنا ہو سکے ایصال ثواب کریں۔ 2 مسائل ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے۔ صدقہ فطر